أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میرے بچوں، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کی تعلیم کریں گے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک تقریباً یہ سارے رکوع جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا مخاطب بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل یعنی یہود، وہ اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہے. اس 6 رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ مخاطب بنی اسرائیل سے ہی ہے، یہودیوں سے ہی ہے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہود، اہل بنی اسرائیل کو بتایا ہے، وہ تمام باتیں یاد دلائی ہیں جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیے، جو ان پہ فضل کیے، جو اپنی نوازشات کی، جو اپنے انعامات ان کو دیے، جن سے ان کو نوازا گیا. مختصر ان نوازشات کا ذکر اور پھر ان نوازشات کے بدلے میں یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیاں، انہوں نے جو عہد کر کے توڑے وہ ان کو بتلائے گئے. اور انہیں یہ بتلایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحم اور فضل اور کرم سے تم لوگوں کو دنیا کی سرداری عطا کی. تمہیں دنیا میں تمام قوموں میں ممتاز قوم بنایا. تمہیں اپنے علم اور فضل سے نوازا. تمہیں اپنے خاص کرم سے نوازتے ہوئے من و سلوہ سے نوازا. ایسے ہی واقعات جس میں اہل یہود نے وعدے کیے اور پھر ان سے منکر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر کے کس طرح ان کو بخشا. فرعون سے اور اہل فرعون سے کیسے ان کو بچایا، کیسے دریا کے 2 بیچوں بیچ رستہ بنا دیا، پانی کو رکنے کا حکم دے دیا، اور کیسے بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے، اور کیسے پھر فرعون کو اس میں نیست و نابود کر دیا گیا. کیسے انہوں نے بچڑے کو خدا مانا. یہ سارے واقعات ان کا مختصراً ذکر اس رکوع میں ہے، اور مختصراً اس لیے ہے کہ جس دور میں سورۃ البقرہ کا یہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں آ رہا تھا، اس وقت مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی آباد تھے، اور اس زمانے میں بھی مشرکین عرب پہ علم و فضل کے لحاظ سے فوقیت رکھتے، اور یہ تمام واقعات اور ان کی تفصیلات زبان بیان تھی، ہر ایک کو معلوم تھا، بچہ بچہ ان واقعات کے بارے میں جانتا تھا. تو اس لیے مختصراً ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس وقت میں، اور پھر یہودیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی وعدہ خلافیاں کی ہیں، اور ان وعدہ خلافیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے معاف کیا اور کیسے کیسے نوازا. آئیے شروع کرتے ہیں البقرہ کا 6
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو، نعمت التی، نعمت میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جس سے تمہیں میں نے نوازا ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، انی فضلتکم علی العالمین، دوسرے عالموں پر، دوسری قوموں پر تمہیں اپنی اس نعمت کی وجہ سے میں نے فضیلت دی. یہ نعمت کون سی ہے؟ اس کا ذکر آگے آتا ہے. نعمت سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے. اب یہ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، واتقوا یوم لا تجری نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے. واتقوا یوما لا تجری نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے، نہ کوئی نفس دوسرے نفس سے کسی، نہ کوئی انسان دوسرے انسان کے کسی کام آ سکے. لا یقبل منها شفاعت، اور کوئی سفارش لا یقبل نہیں قبول کی جائے، شفاعت کوئی سفارش قبول نہیں. اور ڈرو اس دن سے ولا یؤخذ منها عدل، یؤخذ لیا جائے گا منہا کس سے، عدل معاوضہ، یعنی کسی کو کوئی فدیہ لے کے چھوڑا نہیں جائے. ولا هم ينصرون، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے. بنی اسرائیل یہودیوں کے دماغ خراب ہو چکے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس بڑے بڑے عالم فاضل لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہماری قوم کی طرف بخشش ہونی، تو ان کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی دوسرا انسان کسی انسان کے کام نہ آ سکے، نہ کسی کی سفارش چل سکے، نہ کوئی فدیہ لے کے کسی کو چھوڑا جائے گا، اور نہ کسی جانب سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس نے یہ پابندی لگا دی ہے، کسی اور کی کوئی مدد شامل حال نہ ہو سکے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نعمت جو ہم نے تورات کی صورت میں تمہیں عطا کی ہے، اور دوسری
قوموں پہ جو تمہیں فضیلت بخشی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ کے تورات میں حکم ہوئے ہیں، جس چیز سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے اس سے بچو، جس کے پاس جانے کو حکم کیے گئے ہیں اس کے پاس جاؤ، اور پھر ڈرایا گیا اس دن سے جب یوم حساب ہوگا اور کسی کی کوئی سفارش کام نہ آ سکے گی، نہ کسی کی جانب سے کوئی مدد آ سکتی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہیں فرعون سے نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعونیوں سے تمہیں نجات دلائی گی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت عذاب دیا کرتے تھے، بہت تمہارے لیے تمہیں عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا آل فرعون نے۔ یذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فی ذالکم، اس حالت میں بلا بڑی آزمائی من ربکم، اللہ کی طرف بڑی عظیم آزمائش، تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ آل فرعون کا ترجمہ فرعون کے خاندان والے، اس میں فرعون کے خاندان والے بھی شامل ہیں اور اس کے اہلکار بھی، حکمران طبقہ دونوں شامل۔ اور تمہیں اس آزمائش میں، بڑی آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ اس آزمائش میں تم پورا اترے یا نہیں اترے، اور اگر پورا اتر گئے تو اللہ کے لیے بندے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور پھر یاد کرو اس وقت کو، فرقنا بکم البحر، جب پھاڑ دیا ہم نے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں اس میں سے راستہ بنا، تمہاری نجات کا راستہ بنا، آل فرعون سے تمہاری نجات کا راستہ بنا دیا، سمندر کو پھاڑ کے تمہارے لیے راستہ بنایا اور اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کو اور اس کے اہلکاروں کو اور اس کے ساتھیوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے تمہارے لیے نجات کا راستہ بنایا اور آل فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دیا، غرقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آل فرعون کو غرق کرنے کے اس واقعے کو یاد دلا کر
بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پہ یہ کتنا بڑا احسان کیا کہ فرعون نے جس نے تمہیں عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تم مصیبت میں گھرے ہوئے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو صرف اس لیے زندہ رکھتے تھے کہ ان کو ذبح کر دیتے، ہم نے اس کو غرق کیا اور تمہیں اس سے نجات دلائی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور وہ ان 40 راتوں کے لیے ہمارے پاس پہنچا، ثم اتخذتم العجل من بعده، تم نے اس کے بعد من بعده عجل پچھڑے کو اپنا معبود قرار دے دیا، وانتم ظالمون، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی اور تم ظالموں میں سے ہو گئے، تم نے حق تلفی کی، ظالموں میں تم ہو گئے، حق کے خلاف تمہارا یہ اقدام تھا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ مگر اس زیادتی کے باوجود، اس ظلم کے باوجود کہ تم نے موسیٰ کے پیچھے سے پچھڑے کو معبود بنایا، ثم عفونا، ہم نے تمہیں معاف کیا، عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، شاید کہ تم اب شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بتا رہے ہیں اتنا بڑا ظلم تم نے کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اتنی بڑی نافرمانی کی، اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ تم شاید شکر کرنے والے بن جاؤ، شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کی اس معاف کرنے کی عنایت سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی، اس وقت جب تم بچڑے کو پوجنا شروع کر چکے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب الفرقان، فرقان وہ چیز جس کے ذریعے حق اور باطل نمایاں ہو سکے۔ یہاں فرقان سے مراد وہ دین اور وہ فہم ہے جس سے آدمی حق کو پہچانتا ہے اور باطل کو پہچانتا ہے، الگ الگ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا جس سے اے بنی اسرائیل تم
اور موسیٰ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط پہچان سکیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا. ظلمتم انفسکم، اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. یہ اتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا. فتوبوا الی باریکم، لہذا فتوبوا، توبہ کرو، الی باریکم، اللہ سے، باری تعالیٰ کے حضور، اپنے خالق کے حضور، اپنے مالک کے حضور توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو. یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کو تم اپنے ہاتھ سے قتل کرو، خود قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور اسی میں ذالکم، اس میں خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے، عند بارئکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک. حضرت موسیٰ جب 40 روز سے تورات لے کر اور اللہ کا فرقان لے کر واپس لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا خدا مان لیا ہے. تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یہ تم نے بڑا ظلم کیا. اب اس کے لیے تم اپنے باری تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے توبہ کرو، اور ان لوگوں کو خود پکڑ پکڑ کے مارو، قتل کر دو کہ جنہوں نے یہ ظلم کمایا، اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اور جب ایسا ہوا فتح علیکم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، وہی ہے بے شک بہت بڑے معافی دینے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے، یاد کرو بالکل تم یا موسیٰ، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم نؤمنو لن نؤمنو، ہم ایمان نہیں لاتے، ہم تمہاری بات پہ اعتبار نہیں کرتے. لک حتی نری اللہ جہرا، خود اپنے تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. یعنی تم سے کلام کرتے ہوئے حضرت موسیٰ ان کی قوم کے افراد نے ہی بنی اسرائیل اب ایک اور بہانہ تراشا، ایک اور ناقص فرمانے کی طرف قدم بڑھایا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں تمہاری باتوں کا یقین ہے کہ تم خدا سے ہم کلام ہوتے، ہم اللہ سے باتیں کرتے، جب تک کہ ہم خود نہ دیکھیں. انہوں نے ایسی فرمائش کر ڈالی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ
چھڑا کر ان کو آ لیا ایک کڑک وہاں تم تنظور، اور وہ حق کا بکا رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ وہ ظالم جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، تو وہ اس کو دیکھ تو کیا بات ہے، ایک لشکارے سے ان کے اوثان خطا ہو گئے۔ روایت میں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اس طرح دیکھا اوثان خطا ہوئے اور پھر وہ گر گئے موت سے، یہ بے ہوشی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم ان کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، اس موت کے بعد، لعلکم تشکرون، کہ یہ ہو سکتا ہے شکر گزار بن جائے۔ اللہ اکبر، دیکھتے جائیے اہل یہود اللہ کی پسندیدہ ترین قوموں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری تمام قوموں پر فضیلت دی، اور یہ بے وقوف، یہ نادان، اتنے نادان کہ اس علم اور فضل کے باوجود یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے، اپنے عہد سے مکر جاتے تھے، صرف رب کو خدا ماننے کے عہد سے پیچھے ہٹ کر بچڑے کو خدا بنا لیتے تھے، اپنے نبی پہ جس کی یہ آل سے، جس کی یہ قوم سے، جو ان کو اللہ کے فضل سے فرعونوں کے چنگل سے نکال لایا تھا، اس سے یہ فرمائش کرتے ہیں تم اللہ سے باتیں کرتے ہمیں تو یقین نہیں، یہ تم ٹھیک نہیں کہتے، ہمیں تو دکھاؤ، یہ ہم خود دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے ایک لشکارہ دیا تو برداشت نہیں کر، بے ہوش ہو کے گر پڑے، یہ مر کے گر گئے، اور اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا کہ شاید اب یہ شکر گزاروں میں سے ہو جائے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، فرعون کے دیش سے نکلے تو جس جگہ پہنچے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سینا کا علاقہ تھا، سینا میں صرف ریت، اوپر سورج، میری گرمی، دھوپ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یاد کرو ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، غمام بدلیوں کا، بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے لیے اتارا، انزلنا علیکم تمہارے لیے، المن والسلوى، من السلوى تمہارے لیے اتارا گیا۔ من السلوى ایک غذا تھی جو خصوصی طور پہ اللہ کے انعام کے طور پہ یہود کو اس سے نوازا گیا۔ من جو کہتے ہیں کہ دھنیے کے بیج برابر، اس سے مشابہ ایک دانہ تھا جو زمین پہ گرتے زمین پہ چپک جاتا تھا، اور سلوہ پٹیل کی طرح کا ایک پرندہ تھا۔ یہ علاقے میں بسر بہت تھا، یہ اللہ نے خصوصی طور پہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات گنوا رہے ہیں۔ یاد کرو کہ جس علاقے میں تم آئے وہاں پہ دھوپ تھی، گرمی تھی، تو ہم نے تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ہم نے بافرات تمہارے لیے
وہ پرندے بھیج دیے اور وہ دانا بھیجا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون، مگر تمہارے بڑوں نے جو کچھ کیا وما ظلمونا، وہ ہم پر ظلم نہ تھا، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ یہ ساری نعمتیں پا لینے کے باوجود ان تمام احسانات کا بدلہ اہل یہود کے بڑوں نے کیا دیا؟ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ہم پہ ظلم نہ تھا، اللہ اور اس کے بندوں کا، لیکن ظلم تھا ان کے اپنے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ بستی، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے، اس کی نعمتوں میں سے جو کچھ کہ تم چاہو، اور مزے سے کھاؤ، فراغت سے کھاؤ، حیث شئتم، مزے سے کھاؤ، رغدا، رغبت سے کھاؤ، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، اور جب بستی میں داخل ہونے لگو، وادخلوا الباب، دروازے سے داخل ہونے لگو، سجدا، سر جھکا کے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے بستی میں داخل ہو، بستی کے دروازے سے داخل ہو، اور قولوا، اور کہو، حطة، حطة، حطہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، دوسرا یہ کہ لوٹ مار سے پرہیز کرو اور بستی کے باشندوں پر رحم کرو، ان کی درگزر کرو، تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے۔ حکم یہ ہوا یہود کو کہ اس دروازے میں سے داخل ہوتے وقت، اس بستی میں کے دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدے میں گرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور وقولوا حطة، اور اپنی خطاؤں پہ معافی مانگو، اور جو اس بستی کے مکین ہیں ان سے درگزر کرو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو، محسنین اچھا کام کرنے والوں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ بستی کے مکینوں سے درگزر کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جو لوگ
اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے، اور ان کو مزید جو احسن طریقے سے معافی مانگتے ہوئے اور وہاں کے مکینوں سے درگزر کرتے ہوئے داخل ہوں گے، احسن طریقے سے اللہ کو حکم مانیں گے، ہم ان کو مزید انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ فبدل الذین، بدل دیا انہوں نے، ظالمون قولا غیر الذی، اس بات کو کسی دوسری بات سے۔ کتنے ظالم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے احسان کا معاملہ، معافی کا معاملہ کرنے کا وعدہ کر رہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو بدل دیا، اس حکم کو بدل دیا کسی اور بات سے۔ اللہ نے تو کوئی اور بات کہی۔ فانزلنا علی الذین، پھر ہم نے ان کے لیے اتار دیا ظلم رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانی جو کر رہے تھے۔ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نافرمانیاں تم نے کی، ہم نے کچھ کہا، تم نے اس کو کچھ اور حکم سے بدل دیا، کسی اور بات سے بدل دیا، تو پھر آخر کار ہم نے آسمان سے عذاب اتارا اس سزا کے طور پر جو یہ اہل یہود مسلسل کرتے چلے آ رہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے بچوں، اس رکوع میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کی مثالیں دیتے ہوئے دراصل ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم اللہ کی نوازشات کا شکر ادا کریں، کہ کہے پہ حرف بحرف عمل کریں، جو کچھ کہ اس سے وعدہ کرے اسے پورا کریں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا خدا نہ بنائے، خدا نہ، اور پھر اللہ سے جب وعدہ کر لیں تو اپنے اس عہد سے ڈٹ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کسی اور فریضے کے انجام کے لیے ادھر ادھر ہو اور ہم نے پیچھے ایک اور نعوذ باللہ خدا کھڑا کیا۔ تو یہ دراصل ان واقعات کی یہاں پر ذکر سے اللہ کی ہماری تعلیم مقصود ہے، ہم مسلمانوں کی تعلیم مقصود ہے کہ اہل یہود سے پہلے اللہ کی ایک بڑی پسندیدہ قوم رہی، اللہ کی ایک نوازشات کا ایک سلسلہ ان سے ہمیں جاری رہا، اور وہ نافرمانی کرتے۔ ہمیں حکم یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام سے عمل پیرا، اس کے حکموں کو مانیں، اس سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں، تو پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کی نوازشات ہوں گی، اور انشاءاللہ ان سے بہتر ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں جن سے اللہ کی نوازشات ہوتی۔
جن سے اللہ اپنے انعام و کرام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں، یا اللہ بنا دے ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں جیسے، ہمیں اپنے حکم ماننے والوں جیسا بنا دے، ہمیں ان جیسا بنا دے کہ جن سے تو نے انعام کیا، اکرام کیا، اپنی نوازشات کی، نہ کہ پہلے یہود کی، بنی اسرائیل کی طرح جن پر تو نے نوازشات تو بے شمار کی، لیکن وہ نافرمان کے نافرمان رہے، اور پھر ایک دن تیرے عذاب نے ان کو آ لیا۔ ہمیں اس عذاب سے بچانا میرے، ہم پہ رحم کرنا میرے مولا، ہم پہ فضل کرنا میرے مولا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔